السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ما كان للنبی والذین آمنوا ان يستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم۔ سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنا جائز ہے یا نہیں، ان کے تعلق سے سورہ توبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 113 میں کہ مومنین نبی کے لیے اور مومنین کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرے، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کی نہ ہوں، اور یہ بات ظاہر ہو جائے کہ یہ مشرکین ہیں تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں اس کے شان نزول کے متعلق عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس گئے جب ان کا آخری وقت تھا، تو انہوں نے کہا، چچا آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں تاکہ میں اللہ کی یہاں آپ کے لیے سفارش کر سکوں۔ اسی کے سامنے ابو جہل اور عبداللہ بن عبی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، ابو طالب کیا تم عبد المطلب کے دین سے انحراف کرو گے مرتے وقت؟ تو انہوں نے کہا، ابو طالب نے، کہ میں ہرگز بھی آپ کا دین اختیار نہیں کرتا، میں عبد المطلب کے دین پر ہی قائم رہوں گا، اور وہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ میں اس وقت تک دعا کروں گا جب تک اللہ تبارک و تعالی ہمیں منع نہ کرے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو اس آیت سے پتہ چلا کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، چاہے وہ نبی ہو یا مومنین ہو یا مسلمان ہو، کوئی بھی شخص ہو، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت مانگنا جائز نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 80 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لهم، کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے یا نہ کرے برابر ہے، لیکن اگر ان کے لیے آپ دعائے مغفرت کرتے ہیں چاہے 70 مرتبہ بھی کریں، فلن یغفر اللہ لهم، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مشرکین کو معاف نہیں کرتا ہے۔ اس کی وجہ بتا دی، ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ ان کے شان نزول کے تعلق سے بھی یہی فرماتا ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ انتقال کر گیا، آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کر دیں، نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے نماز جنازہ کے لیے چل دیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کا دامن پکڑ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو منع کر دیا ان منافقین کی نماز جنازہ کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں جا کر ان کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اگر آپ 71 مرتبہ بھی مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تب بھی اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ 71 کا 70 کا تعداد اس لیے کہ اگر اس سے بھی زائد 70 یا 7000 یا 7 لاکھ مرتبہ بھی اگر دعائے مغفرت کرتے ہیں اور سامنے والا مشرک ہے، منافقین ہے، کافر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے حق میں دعائے مغفرت قبول نہیں فرماتا ہے۔ اور مومنین ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن مرتا ہے اور اس مومن کی نماز جنازہ کے لیے 40 افراد ہو، توحید والے ہو، اور پھر وہ دعائے مغفرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس میت کے حق میں دعائے مغفرت قبول فرماتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ مرنے والا بھی مومن ہو اور دعائے مغفرت کرنے والا بھی مومنین ہو، تو مومنین کے حق میں اللہ تبارک و تعالی مومن کی دعائے مغفرت قبول فرماتا ہے۔ لیکن مشرک آپ کے رشتہ دار ہو، چاہے وہ کوئی بھی رشتہ دار میں آتا ہو، مشرکین کے لیے مرنے کے بعد جب وہ مر گیا ہو تو اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 80 اور 113 میں 2 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ تو ان آیتوں سے پتہ چلا کہ دعائے مغفرت مشرک کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔